بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، چنن پیر کا میلہ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے۔ چولستان کا میلہ، روہی کا میلہ جو ہے وہ شروع ہے، اور آج جو ہے نا بدھ ہے، کل اس کی 5ویں جمعرات ہے، اور 17 مارچ کو اس کا عروج ہوگا، اور 17 مارچ کو جو ہے نا وہاں مقامی چھٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ چنن پیر کا میلہ ہے کیا، اور چنن پیر ہے کون، اور یہ کب سے آباد ہے، اور کیسے یہ آباد ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت کیا ہے، تو آئیں آج ذرا جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بہاولپور سے تقریباً 60 کلومیٹر کی مسافت پہ جو ہے چولستان کے صحرا میں قلعہ ڈراور اور دین گڑھ تحصیل یزمان میں جو سے ذرا آگے یہ ایک جو ہے نا وہ علاقہ واقع ہے، ایک چولستان کا علاقہ واقع ہے، جس کو جو ہے نا وہ چنن پیر کہتے ہیں۔ اب یہ 600 سال سے جو ہے نا یہ آباد ہے، اور یہاں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، دونوں جو ہے نا وہ عقیدت سے، ایمان سے یہاں جو ہے نا وہ آتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں، اور ہر سال کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ چنن پیر ہیں کون، اور یہ کیسے آباد ہوا؟ اب کچھ مورخین نے جو لکھا ہے، جو تاریخ ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ وہاں ایک ہندو بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ سادھارن بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو سندھیا بھی کہتے ہیں اس کا نام۔ تو وہ بے اولاد تھا، اس کو اولاد کی بڑی جو ہے نا وہ طلب تھی، اور اس کے گھر جو ہے نا کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اسی دوران جو ہے نا عظیم صوفی بزرگ حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ بخاری وہاں سے گزرے، اور وہاں ان کی کرامات کو دیکھتے ہوئے، ان کی بزرگی اور نیکی کو دیکھتے ہوئے، اس بادشاہ نے جو ہے نا اس صوفی بزرگ سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا بچہ دے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا صوفی بزرگ، عظیم صوفی بزرگ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اور وہ دعا قبول ہوئی، اور اس کے گھر جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب وہ جو بیٹا پیدا ہوا، وہ کہتے اتنا خوبصورت تھا، اس کو انہوں نے چاند سے تشبیہ دی، جس کی وجہ سے وہ چنن جو ہے نا وہ مشہور ہو گیا۔ اب وہ کچھ عرصہ جب گزرا، وہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد ہوا یہ کہ اس نے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ اب ابتدائی عمر میں جب اس نے کلمہ پڑھی، اور وہ مطلب ہے مسلمان ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ چنن پیر جو ہے نا ایک ایسا بیٹا ہے جو ہے نا پیدائشی ولی تھا۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھ لی تو وہ وہاں رعایا میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ کا بیٹا تو مذہب تبدیل کر گیا ہے، بادشاہ کا بیٹا جو ہے نا وہ تو مسلمان ہو گیا ہے، وہ دوسرے مذہب میں چلا گیا ہے۔ اب بادشاہ کو اپنی بادشاہی کی فکر ہو گئی، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو رعایا میرے خلاف ہو جائے گی، اور میری بادشاہ چلی جائے گی۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ ارادہ کیا کہ اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دیا کہ اس کو قتل کر دے، لیکن جو اس کی والدہ تھی ممتا، ویسے بھی بڑی عظیم ہوتی ہے، تو ممتا کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے؟ تو اس کی والدہ نے جو چنن پیر تھا، یا حضرت عماد الدین عرف المعروف چنن پیر، تو ان کی والدہ نے جو ہے نا وہ بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا اس کو قتل نہ کریں، مارے نہیں، ہم اس کو جو ہے نا چولستان میں صحرا میں چھوڑ آتے ہیں۔ جب وہاں اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی تو یہ آٹومیٹک یہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ مان گیا۔ اب اس کی والدہ کیا کرتی ہے، اس کو لے کے وہاں چولستان میں صحرا میں جو ہے نا وہ چھوڑ آتی ہے۔ جب وہ چھوڑ کے آتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہرنی آتی ہے، ہرنی آ کے اس کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا وہ بڑا ہو رہا ہے وہاں۔ تو یہ بات جب پھر جو ہے نا بادشاہ کو پتہ چلی، تو بادشاہ نے پھر اس کو قتل کرنے کا جو ہے نا وہ پروگرام بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنے وہاں فوج بھیجی، تو فوج جب وہاں گئی تو وہاں چنن پیر جو ہے نا وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، پھر وہ وہاں نہیں ملتے۔
کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہوا، پھر اس نے دین کی تبلیغ کی، کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ بہرحال یہ ایک جو ہے نا حقیقت تھی، یا کچھ کتابوں کے اندر درج تھا، تو میں نے کہا یہ حضرت عماد الدین عرف جو ہے نا چنن پیر کی حقیقت میں آپ کو بتا دوں۔ تو دوستو یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے اپنی نوعیت کا پہلا میلہ ہے جو مسلسل 7 جمعرات تک جاری رہتا ہے۔ اب یہ فروری شروع ہو کر یہ مارچ تک جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ تو ہر جمعرات کو وہاں رش ہوتا ہے، ہر جمعرات میں لوگ جو ہے نا کوئی ٹریکٹر ٹرالیوں پہ، بسوں پہ، ویگنوں پہ، اپنے اس پہ مطلب گاڑیوں پہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کیمپ لگاتے ہیں، وہاں خیرات کرتے ہیں، وہاں عبادات کرتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو پہلے تو لوگ جو ہے نا وہ اونٹ کی سواری استعمال کرتے تھے، اونٹ کے ذریعے جاتے تھے، تو پہلے رستے بھی بڑے کٹھن تھے، وہاں پہنچنا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن آج کل جو ہے نا وہ رستے بھی بڑے آسان ہو گئے ہیں، اور وہاں پہنچنا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے، روڈز بن گئی ہیں، وہاں تک جو ہے نا آبادی بھی ہو گئی ہے، لیکن پانی کا مسئلہ ابھی تک وہاں ہے، اور پانی کا جو پرابلم وہاں چل رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا میلہ ہے، جو 7 جمعرات تک جو ہے نا وہ چلتا ہے، اور 7 جمعرات وہاں ایک شہر آباد ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آ کے وہاں راتیں گزارتے ہیں، وہاں اپنا جو ہے نا وہ لنگر پانی کا انتظام بھی کر کے جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ کیمپ لگاتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، وہاں زیارات کرتے ہیں۔ وہاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک درخت بھی ہے جہاں جو ہے نا چنن پیر کی والدہ جو ہے نا اس کی قبر بھی وہیں پہ ہے اور وہیں آباد ہے۔ اب تو وہاں ایک مسجد بھی بنا دی گئی ہے جہاں جو ہے نا نماز بھی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہاں جاتے ہیں اور عبادات وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا میلہ ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور اس میں جو 7 جمعرات ہیں اس میں جو 5ویں جمعرات ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے، یعنی اہم ہوتی ہے، اس میں زیادہ جو ہے نا وہ رش ہوتا ہے جو 5ویں جمعرات ہے۔ 7ویں جمعرات میں جو ہے نا یہ اختتام ہو جاتا ہے، 7ویں جمعرات فائنل جمعرات ہوتی ہے، اور اس دفعہ جو ہے نا وہ 7ویں جمعرات جو ہے وہ 17 مارچ کو بن رہی ہے، 17 مارچ 2022 کو۔ تو حکومت نے 17 مارچ 2022 کو عام چھٹی کا جو ہے نا وہ اعلان کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے نا لوکل جو بہاولپور کے اندر 17 مارچ کو چھٹی ہوگی، وہ میلہ چنن پیر کی وجہ سے۔ تو چولستان کا میلہ سج گیا ہے، اور اس کی 4 جمعراتیں ہو چکی ہیں، 5 جمعرات آنے والی ہیں۔ روہی کا میلہ روہی کے لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا خوشگوار جو ہے نا ایونٹ بھی ہے، اور عبادت بھی کرتے ہیں، وہاں لوگ جاتے بھی ہیں اور منت وغیرہ بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے چولستان کی ایک ریت ہے، روایت ہے، اور ایک سلسلہ ہے جو چلا ہوا ہے۔ تو آج میں نے کہا کیونکہ یہ عرس شروع ہے اور یہ میلہ شروع ہے، تو میں نے کہا دوستوں کو ذرا اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتا دوں۔ تو ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اور ان میں خوشیاں بانٹیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔